سورہ النبا عما یتساءلون، یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود جو کہ 11ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور 12ویں پارے کے نصف سے آگے تک جاتی ہے وہ سورہ، اور اسی طرح سورہ المرسلات، اسی طرح یہ والی سورہ النبا عما یتساءلون، اسی طرح سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ کے عذابوں کے بارے میں نویدیں، اللہ کے عذابوں کے بارے میں وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف بھی بہت سارے ان پر اس قرآن کا اثر اتنا ہوتا تھا، نمازوں میں، اسی طرح مجالس کے اندر جب قرآن پڑھنا سننا، ان پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور بعض جناب بڑے بڑے خوش الحان قاری ہیں، اور جناب نیٹ پہ تلاوتیں موجود ہیں، بڑی تلاوتیں سنتے بھی ہیں سارا کچھ، لیکن وہ جو اصل اس کی روح ہے نا، کہ قرآن سنے اور بندے کا دل دہل جائے، قرآن سنے بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، قرآن سنے آخرت کی تیاری کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے، وہ چیز نہیں ہو رہی۔ تو یہ سورہ النبا، اس کا آغاز اللہ نے فرمایا عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر، اس سے بڑی اور کیا خبر ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو، ختم ہو جائے گا، سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گا۔ وہ سب سے بڑی خبر ہے، قیامت کا قائم ہونا یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ابھی انہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کی قیامت جو ہے اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، ہر شخص کی قیامت اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے آگے پھر قیامت کبریٰ، اس کی طرف ہی انسان نے جانا۔ آگے اللہ نے پھر اب چونکہ یہ مکی صورتیں، یہ ساری صورتیں، یہ 30ویں پارے میں، آخری پارے میں تقریباً ساری صورتیں، ایک دو کے علاوہ باقی ساری مکی صورتیں، اور مکی صورتوں میں قیامت کے دن کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو بڑا خصوصی طور پہ بیان کیا گیا، ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، چھوٹی چھوٹی آیات لیکن ان کے اندر ڈانٹ ڈپٹ وہ اس کا غلبہ ہے کہ یہ لوگ ڈر جائیں، ان کے کانوں کو یہ جب آیات ٹکرائیں تو ان کے دل دہل جائیں اور یہ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ وہ ظالم آخرت پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، مرنے کے بعد نہیں جی اٹھنا۔ اللہ نے کہا ایسا ہی ہے، الم نجعل الارض مہادا، دیکھتے نہیں ہو اس زمین پر، یہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو اس کے اوپر ہم نے میخیں بنا دیا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، وہ تم پر لباس جو ہے وہ اوڑھ دیتی ہے، تم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو، دن کو ہم نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا، اور ہم نے آپ کے اوپر 7 مضبوط آسمان جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی۔ میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا تو اس کو یہ کوئی عبث یا فضول نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن، حساب کتاب کا دن، جس دن لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے، ان کے العیاذ باللہ ابد الآباد سعادت اور کامیابی کے، یا ابد الآباد ناکامی اور بدبختی کے، العیاذ باللہ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ فیصلے کا دن سب کا وقت مقرر ہے، سور میں پھونک دیا جائے گا اور تم سارے اللہ کی عدالت، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا، سارے اللہ کی عدالت میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پہ اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو جزا سزا دے، ان جہنم کانت مرصادا۔ اللہ نے یہاں پہ جہنم کو اس انداز سے بیان کیا کہ جہنم گھات ہے، گھات سمجھتے ہیں، گھات کہتے ہیں دشمن جو ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ چھپا ہوا ہو کسی جگہ پہ، جیسے ہی وہ آئے
تو میں اس پر حملہ کر دوں. تو جہنم بھی ان گناہ گاروں کے لیے کیا ہے؟ گھات کی جگہ ہے. لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. العیاذ باللہ. یہاں پہ آگے اللہ نے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. وہاں پہ کوئی ٹھنڈک ان کو کبھی بھی نہیں چکھیں گے، نہ ہی ان کے لیے وہاں پہ کوئی مشروب ہوگا جس سے ان کی پیاس بجھے، سوائے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جہنمیوں کی پیپ ہوگی جو وہ پئیں گے. العیاذ باللہ. جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے جو دنیا میں وہ کرتے. اللہ کہے گا ذوقوا، چکھو، اب ہم تمہیں عذاب میں بڑھاتے ہی رہیں گے، عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی. یہ جہنمی، یہ آخرت کے منکر، ان کا یہ انجام. آگے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بیان. ان للمتقین مفازا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تو کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، ان کے لیے اللہ نے باغات رکھے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگور رکھے ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں. ان کے لیے نوجوان اللہ کا الحاکمین نے حوریں رکھی ہیں، اور وہ جنت میں عیش و عشرت میں ہوں گے. ان کے ایک گروہ جو اللہ کا منکر، آخرت کا منکر جو ہے، ان کے لیے جہنم، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دائمی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے بطور بدلے کے ہے. یہ جو نیک دنیا میں ڈرتے ہوئے وہ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ان کا بدلہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جنت میں ان کو یہ سارا کچھ عطا فرمائے. بھائی اتنا وہ ہولناک دن ہے کہ فرشتے بھی آ جائیں گے اور جناب جبریل بھی آ جائیں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی. وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، وہاں پہ کوئی بات نہیں کر. لوگوں نے بنا لی ہے جناب، ہمارے وہ حضرت صاحب، ہمارا وہ فلاں، ہمارا وہ بڑا، قبر میں بھی آ جائیں گے، وہ حشر میں بھی جناب ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہو جائے گا. وہ بھائی قرآن کہتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اتنی بڑی بڑی شانوں والے فرشتے، بڑی بڑی شانوں والے انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام لا یتکلمون، بات نہیں کر سکے الا من اذن له الرحمن. ہاں جس کو رب رحمان اجازت دے وہی بات کرے، اور جس کے لیے دے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکے گا، وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جس کے حق میں دے گا وہی بات کر سکے گا. اس کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ نہیں کر. اتنا ہولناک ہو گا اللہ. اس دن جب انسان فاسق فاجر، آخرت کا منکر، جب وہ دیکھ لے گا جہنم کو اپنی آنکھوں سے، اس کے عذابوں کو دیکھ لے گا، وہاں پہ پتہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. ایک یہ وہ حسرت کریں گے. اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین قیامت والے دن دو بکریوں کو لائیں گے. ایک وہ بکری جس کے سینگ ہوں گے، اور ایک وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگائے گا اور اس کو بے سینگ کرے گا ظالم کو. تو پھر وہ اپنا بدلہ لے گی. بدلہ لینے کے بعد اللہ کہے گا کونی ترابا، مٹی ہو جاؤ. وہ مٹی ہو جائے گا. تو کافر فاسق فاجر وہ دیکھ کے کہے گا کاش کہ میں بھی اسی طرح مٹی ہو جاتا اور عذابوں سے بچ جاتا. لیکن میرے محترم بھائیوں، وہ ہمیشہ دو ہی جگہ ہیں آخرت میں. مرنے کے بعد کتنی جگہ ہیں؟ دو جگہ ہیں. یا ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں، جنت ہے، یا ہمیشہ ہمیش کے عذاب ہے. تعین ادھر کرنا ہے میرے محترم بھائیوں. انسان نے اپنی اس آخری اخروی زندگی کا تعین خود کرنا ہے. اللہ نے یہ جو اسے دنیا میں اختیار دیا ہے. سنا نا آپ نے لمن شاء منکم ان یستقیم فإن کہاں بھاگ رہے ہو؟ کدھر بھاگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ سارا کچھ کرنے والا، اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ لمن شاء منکم، یہ نصیحت ہے ہاں اس کے لیے ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے. تو یہ جزا انسان کو جو اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے اس کے مطابق ہوگی. آگے سورہ نازعات ہے. اللہ اکبر. اس کا بھی آغاز اللہ نے بڑے ہی ہولناک انداز، والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم، فرشتوں کی قسم. یہ کس کی ہے؟ یہ فاسق فاجر کی ہے. جب فرشتے فاسق فاجر گناہ گار کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس کا کیا حشر ہو رہا تھا. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا. وہ بتلا نہیں سکتا، وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کی قوتیں طاقتیں سلب کر لی جاتی ہیں، ورنہ وہ بتلائے
اتنا چیخو پکار کرے فاسق فاجر گناہگار بندہ اللہ کا باغی کافر مشرک کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ چیخ پڑے اس کی چیخ، لیکن اللہ وہ لوگوں کو نہیں دکھاتا۔ بتلا دیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، ہمیں اس پر یقین ہے۔ میں جب کافر کی، فاجر کی، گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کی جان جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، چھپتی پھرتی ہے، وہ اندر داخل ہو کے پھر اس کو نکالتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں میں کہ جس طرح یہ کپڑا جو ہے نا اون کا، اس کو کانٹے دار کسی جھاڑی پہ ڈالا ہو پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، تو اس طرح فرشتے ان گناہگاروں کی، فاسقوں فاجروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی روح کو کھینچتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ والناشطات نشطا، اور آسانی کے ساتھ بند کھولنے والوں کی قسم۔ یہ کن کی روح ہیں؟ یہ مومنوں کی روح ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن کے سامنے جب جنت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، جنت کو جب مومن بندے کو جنت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، مومن بندے کو جب یہ کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، دنیا میں اللہ کو تھکانے کے لیے کھڑی رہتی تھی، دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ اپنے رب کی طرف، تو اللہ پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ اس طرح زندگی گزارنے والے کو اس طرح کہا جائے گا۔ تو جب اسے یہ خوشخبری سنائی جائے اللہ تجھے بلا رہا ہے، اللہ سے ملاقات ہے اور وہ تجھ پہ راضی بھی ہے، اس کا کیا پھر اللہ اکبر، اس وقت اس روح کا کیا سرور ہوگا، اسے کیا راحت ملے گی۔ اس لیے قرآن حدیث میں آتا ہے نا، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندے کو، اللہ والے کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ شکر ہے جان چھوٹی گندی دنیا سے، قدمونی قدمونی۔ اس کے برعکس فاسق فاجر وہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہو، کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون، کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، یا ہائے میری بربادی۔ یہ وہ چیخو پکار یہ میت کی چارپائی پہ کر رہا ہوتا ہے جب اس کو کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں تو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے مصیر اس کا انجام کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ الیاذ باللہ۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر دوبارہ ہم جناب اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا دل کا یہ تو بڑا گھاٹے والا پھر جو ہے دوبارہ اٹھانا ہے ہمارا۔ اللہ کہتا ہے انما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، فاذا ہم بالساہرہ، سارے کے سارے چٹیل میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے، اس کے لیے کون سا مشکل بات ہے، وہ اٹھا لے گا سب کو، اس نے سب کو اٹھا لینا ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سارے آ جائیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کے بھاگنے کی جگہ، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج اللہ کو کوئی بے بس کر سکتا، کوئی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا موسیٰ کی خبر آئی آپ کے پاس، فرعون جو رب العالی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو پہلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، آگے اللہ نے فرمایا یہ دیکھو زمین، ہم نے زمین کو بچھا دیا، آسمان بنایا، یہ آسمان کو چھت بنا دیا، زمین سے ہم نے آپ کے لیے چارہ، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ نکالا، تمہارے لیے اللہ نے اس میں کھیتی باڑی، اناج، تمہاری ضرورت کی زندگی، ضرورت کی چیزیں رکھ دی، پانی تمہارے لیے رکھ دیا، تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء رکھ دی، فرمایا یہ متاع لکم ولانعامکم، یہ دنیا کی حد تک تمہارے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب بڑی آفت آ جائے گی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے طامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت، بڑی آفت، یہ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے۔ کیوں کہا گیا اسے؟ کیونکہ یہ ساری مصیبتوں کو ڈھانپ لے گی، باقی ساری مصیبتیں اس کے کیا آ جائیں گی؟ نیچے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب یہ آ جائے گی یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہاں پہ انسان جو ہے پھر وہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا، کوشش کا وہ دنیا میں کرتا رہا، وہ ساری اسے یاد آ جائے گی، لیکن اس وقت کا یاد کرنا، اس وقت کا نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ دو حصوں میں، جو
मनमानी ज़िंदगी गुजारता है। मेरे अजीज़ भाइयों, नौजवानों बिलखुसूस, या सुनो ये आयात, जो शख्स सरकशी करके जीता है, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देकर जीता है, सरकशी अल्लाह की बगावत करते हुए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह का फरमान है फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे चलाने वाला, शहवात के पीछे चलाने वाला, बगावत अल्लाह की करने वाला, ऐसे बदनसीब का ठिकाना जहन्नम है। जो शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया। मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं, इंसान के अंदर सबसे जोरावर कुव्वत जो है वो इंसान का नफ्स है। सबसे जोरावर कुव्वत कौन सी है? इंसान का नफ्स। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, नफ्स पर जिसका गलबा हो गया, जिसने नफ्स को अपने काबू में कर लिया, ख्वाहिशात से बचा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, इस शख्स का ठिकाना जन्नत है। लो जी, सीधी सी अल्लाह ने बात कर दी। अपने इस दुनिया में रहते हुए नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लो, नफ्स को ख्वाहिशात से, जिस तरह हमारे इस्लाफ ने रोका था। वल्लाह वो तो क्या बात है, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें तो वो तो लगता था कि वो दुनिया में शायद वो उन्होंने कभी लज्जत की चीज़ कभी कोई चखी नहीं, ना बिस्तर, ना जनाब इस तरह खाने, ना इसी तरह जनाब फल, ना इसी तरह उनकी ज़िंदगियों में शायद ऐसा था। मैंने अर्ज़ किया था, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा अपने बेटे के घर जाते हैं, उन्होंने गोश्त पकाया हुआ था, तो गोश्त में उन्होंने घी डाला हुआ था। ये इस वजह से वो नाराज़ हो गए, तूने गोश्त के अंदर भी चर्बी होती है, उसका घी अपना होता है, तूने अलग से घी डाला है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, उठ के चल गया। अल्लाह, आज हमारे एक एक दस्तरखान पे कितने कितने खाने, अनवा अक़साम। ये रमज़ान है, हालांकि ये तज़किये वाला, अल्लाह से डरने वाला महीना था, अपने आप को कंट्रोल करने वाला महीना था, इसमें हमारे खाने बढ़ जाते। तो ख्वाहिशात से अपने आप को रोके। पर मैं ये आपसे पूछते हैं, क़यामत कब? क़यामत ये जब आ जाएगी तो पता क्या होना है इसका? लोगों ने जो इसके मुतालिक पूछ रहे हैं, ऐसे लगना है उन्हें कि ये दुनिया जिसको वो सब कुछ समझे हुए हैं, ये अशियतन औ दुहाहा, दिन का पिछला पहर या दिन का पहला पहर दुनिया में जी, बस ये इतना लगेगा। यानी जब क़यामत कायम हो जाएगी ना, दुनिया में जो अय्याम, दुनिया में जो साल गुजारे हुए हैं, कितने बन जाएंगे? दिन या दिन का कुछ हिस्सा ये रह जाएगा। आगे सूरह आबसा, उसमें भी क़यामत के मुतालिक और बिलखुसूस जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, वो नबीना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ चौधरी कुरैश, सरदारान कुरैश बैठे हुए थे। तो जनाब अब्दुल्ला बिन मक्तूम आ गए किसी मसले के इस्तिफसार के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नागवार गुजरा कि ये आ गया है, तो अल्लाह ने अपने नबी पर सरजनश कर दी, इताब नाज़िल फरमा दी, आबसा व तवल्ला। अल्लाह ने ये जो है ना आयात उतारी। आबसा का माना होता है ये माथे पे बल डालना, त्योरी चढ़ाना, माथे पे बल चढ़ाए और एराज किया इस वजह से कि नाबीना आ गया है। अल्लाह अकबर। और उसके लिए तू बैठने के लिए, वो तुझे पसंद नहीं था उसका आना, और जो वो तो नसीहत हासिल कर चुका, वो तो खैर लेने के लिए आया हुआ है, उससे एराज, और जो लेना नहीं चाहते उसके लिए आप बैठे हुए हैं। ये तो नसीहत है, जो चाहे ले ले, आप उनको प्रोटोकॉल ना दें, सरदाराने कुरैश को आप इतनी अहमियत ना दें, जो अल्लाह वाले हैं आप उनके साथ बैठे। ये अल्लाह ताला है, इसमें कोई नहीं कि बड़ा जनाब जो जिसके पास माल दौलत, जिसके पास ओहदा मनसब ज़्यादा है, उसका ज़्यादा एहतराम, उसको ना। दीन इस्लाम में सारे बराबर हैं। सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कौन है? अतकाकुम, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह के यहाँ ये बात। आगे सूरह तकवीर है और इसी तरह इन्फितार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो सूरतें ना, इनको ज़रा घर जाके इसका तर्जमा पढ़ना। आपने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि वो दुनिया में बैठे हुए क़यामत का अपनी आंखों से मुशाहदा कर, दुनिया में है और दुनिया में रहते हुए क़यामत का क्या करना चाहता है? मुशाहदा, अपनी आंखों से क़यामत को देखना चाहता है दुनिया में रह के, तो मैं इन दो सूरतों की तिलावत कर लें। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक सूरज, उसको क्या कर दिया जाएगा? लपेट जाएगा। व इज़ा नुजूम इनक़तरत, ये सितारे जो हैं ये झड़ जाएंगे, सितारे क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ कितने कितने सिलसिले, कितने मजबूत पहाड़ ये चला दिए जाएंगे। उस वक़्त पहाड़, क़यामत के दिन पहाड़ इस तरह चल रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, जिस तरह धुनी हुई
یہ روئی ہوتی ہے نا کاٹن، اس طرح جناب اڑ رہے ہوں گے، ان کے بے وزن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے کہاں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عرب کا سب سے مہنگا ترین جو مال 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، ان کو چھوڑ دیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگا اس کی طرف کون جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، اللہ اکبر، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو ملایا جائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ معنی ہے کہ روحوں کے جسموں کے ساتھ روحوں کو قیامت والے دن ملا دیا جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ معنی۔ دوسرا معنی ہے کہ جانوں کو ملایا جائے گا، بروں کو بروں کے ساتھ، اچھوں کو اچھوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، گروہ در، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جہنم کی طرف بھی لوگ گروہ در گروہ جائیں گے۔ یہ شرابیوں کا گروہ ہے، یہ فاسقوں فاجروں کا گروہ ہے، یہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کا گروہ ہے، یہ فلاں کا گروہ ہے، یہ ایسے سب کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ گروہوں کی صورت۔ جنت کی طرف بھی گروہ در گروہ، یہ زیادہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھنے والا تھا، یہ سخاوت کرنے والوں کا گروہ، یہ نفلی روزے رکھنے والوں کا، یہ قیام اللیل کرنے والوں کا، ان کے بھی گروہ بنائے۔ تو دونوں معنی مقصود ہو سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات اس میں نہیں ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ عرب لوگ جو ہے زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، قبر میں دفن کر دیا گیا، ہمیں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا جرم تھا۔ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب اس سے پوچھا جا رہا ہے جس نے زندہ درگور کیا، اس کا کیا حال ہے۔ آج کل بھی لوگ جو ہے وہ آر کے ڈر سے اور اسی طرح فقر و فاقے کے ڈر سے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ قتل کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ اللہ رازق ہے، اللہ نے کہا ہے ان کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کے بھی رازق ہم ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفوں کو اڑایا جائے گا، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، ظاہر کر دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کہتے ہیں نامہ اعمال جب اڑ رہا ہوگا نا، کوئی کسی کی طرف نہیں دے، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں آنے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اللہ۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے قیامت والے دن۔ ابھی جہنم میں گئے نہیں، ابھی قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام میں، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ، کئی ارب فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے، لوگ دیکھیں گے اس کو، فاسق فاجر، اس کی گردن ہوگی اور اس کے لیے چیخ و پکار ہوگی، جہنم کی آوازیں ہوگی، دھاڑنے کی آوازیں ہوگی۔ اس کو جب فاسق فاجر گناہ گار دیکھ لیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا اس میں ہم جانے والے ہیں۔ وہاں پہ پھر وہ ہلاکتیں اور واویلا کریں گے اور پھر اس جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اسی طرح جنت کو بھی مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، وہاں پہ جو کچھ کسی نے کیا ہوگا، یہ جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں نا، جو کچھ کسی نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کے متعلق وہ جان لے گی، میں یہ کر کے، میری یہ کرتوتیں ہیں، میرے یہ اعمال ہیں، میری یہ اللہ کی بغاوتیں ہیں، میری یہ نیکیاں ہیں، میں اللہ کے حکموں کے مطابق سب کچھ اس کو پکڑا دیا جائے گا، سب پتہ چل جائے گا۔ آگے اسی طرح سورہ انفطار ہے، اس میں بھی یہی باتیں، آخر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ سارا کچھ بتلا رہے ہیں، یہ آخرت میں یہ سب کچھ تباہ ہو جانا ہے، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ رب کریم، فضل والا، کرم والا رب، اس کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے بنایا، خوبصورت کر کے بنایا۔ اللہ سب سے اشرف اور سب سے خوبصورت ساخت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا ابرار نیک لوگ نعمتوں میں، فجار گناہ گار جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا اس میں وہ داخل ہو جائیں گے، اس سے غائب رہنے والے نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ قیامت کا دن، آپ کو کیا پتا وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ دن ہے لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا۔ ہم نے بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، وہ جی فلاں نے
ہمارے کام آ جانا، فلاں نے ہمارے کام. اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بس میں ایک بندے کی بات کرتا ہوں جو اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام. کل قیامت والے دن وہ اپنے باپ کو دیکھیں گے، اسے پکڑ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. خلیل اللہ ہے کا لقب. خلیل کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ محبت کا یہ آخری درجہ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ محبت کے درجات ہیں، 10 درجے بیان کیے علامہ ابن قیم نے. تو سب سے آخری درجہ جو ہے نا وہ خلت ہے. محبت کا سب سے آخری درجہ، اس کے بعد اور درجہ نہیں ہوتا محبت. جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنایا، کیونکہ وہ پہلے تھے خلیل. اس لیے آپ نے فرمایا نا مجھے اللہ نے اسی طرح خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام باپ کو دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ میرا باپ، اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے. اللہ اکبر. اور باپ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. بیٹا جو ہے خلیل اللہ، نبی پیغمبر اور اللہ کا برگزیدہ، اللہ کے ہر امتحان میں پورا اترنے والا. بڑی بڑی آزمائشیں ہم نے شروع میں بیان کی تھی. تو کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا رسوائی ہے بیٹے کے لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ کہاں جائے؟ جنت. اللہ کہے گا اے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھ، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، نظر اٹھائیں گے، باپ کو بجو کی شکل عطا کر کے غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا اس کو پھر کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. بات سمجھے ہیں؟ کوئی وہاں پہ کسی کے کام آنے والا، یہ جو خود ساختہ بنائے ہوئے وہ جی فلاں کرے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں قبر میں بھی آ جائیں گے، حشر میں بھی آ جائیں گے. او بھائی یہ اللہ کہہ رہے لا تملک نفس لنفس شیئا. انبیاء کیا کہیں گے جب لوگ جائیں گے؟ سارے لوگ جائیں گے مل کے، ساری قومیں آدم سے لے کے قیامت تک سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، ہر قوم کے افراد مل کے جائیں گے. آدم اللہ سے سفارش کرو، نو اللہ سے سفارش کرو، ابراہیم سفارش کرو. کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے. کہیں گے سارے کہیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی غضبناک ہوا ہے نہ اس کے بعد. نفسی نفسی، میں خود بچوں. بڑی بات پتہ نہیں کیسے یار ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی لمبی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس سالانہ جناب اتنا وہ نظر و نیاز ہمیں دے دیا کرو، ہم آپ کے محافظ بن کے آپ کو قبر میں بھی آ جائیں گے اور حشر میں بھی آ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تو میرے محترم بھائیو آگے سورہ مطففین ہے، اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت کا بیان کیا گیا ہے. جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بڑی آپ جھنجھوڑنے والی اللہ نے انداز سے وہ بات کی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ایسا کرنے والے لوگوں سے پورا لیتے ہیں، لوگوں کو کم تول کے دیتے ہیں. انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا بڑے دن، جس دن سارے لوگ قیامت والے دن رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. آخرت کا فکر نہیں ہے انہیں؟ کیسے ظلم کر لیتے ہیں. کپڑا 7 میٹر دینا کتنا ہے؟ 6.5 میٹر. پیٹرول 1 لیٹر پورا آپ کو میسر نہیں ہے، کم دیتے ہیں. کیوں؟ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے کہتے میرا ایمان ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناپ تول میں کمی کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے نا، تو اللہ جل جلالہ بادشاہوں کا ان پر جو ہے وہ ظلم اور اسی طرح سختی ان پر لے آتا ہے. بادشاہوں کا ظلم اور ان پر مشقت اور سختیاں اللہ جل جلالہ لے آتا ہے. کیوں جی سختیاں ہیں کہ نہیں بادشاہوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف؟ اتنا ٹیکس. غریب بندہ جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں خرید سکتا. غریب بندہ، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری، ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ ہماری بدعمالی ہے. تو آگے میرے محترم بھائی سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی یہی باتیں قیامت کے. آگے سورہ البروج ہے. سورہ البروج میں مختصر سا قصہ ہے، وہ سن لیں. اللہ اکبر. یہ خندقوں والے تھے، پہلے زمانے کے لوگ تھے، نجران کے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے. وہاں بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ مجھے کوئی بچہ جو ہے نا، بچہ سمجھدار عقل مند بچہ، وہ مجھے دو، میرے ذمہ لگاؤ، میری شاگردی میں دو، میں اس بچے کو جادو سکھا دوں. لگتا ہے اب میری عمر جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے.
اس بادشاہ نے ایک ذہین بچہ جو ہے وہ اس کے دے دیا، تو وہ بچہ جو ہے اس کے پاس جاتا اور اس سے جادو سیکھتا۔ اچانک واپس ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں ایک اللہ والا اسے ملا، اس کے پاس وہ بیٹھ گیا، باتیں شاتیں کی، تو بتلایا اس نے کہ یار یہ جو تو کر رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس نے اس کو دین سکھایا، بتلایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جو ہے اسے مار پڑتی، جادوگر کی طرف سے بھی لیٹ ہو جاتا اور گھر جاتا، ان کی طرف سے بھی مار پڑتی، تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ تو اس نے جا کے اسے بتلایا کہ ایسے ایسے۔ اس نے کہا جب آپ لیٹ ہو جو کہو میں جادوگر کے پاس لیٹ ہوں تو کہو گھر والوں نے لیٹ کیا، گھر والوں کے پاس لیٹ جاؤ تو کہو جادوگر نے لیٹ کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک وقت آ گیا کہ وہ نوجوان بچہ جو ہے اس نے دین سیکھ لیا، اس نے دین سیکھ لیا، اور وہ اللہ والا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ اس قدر اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو گیا کہ وہ لوگوں کو دم کرتا، لوگ اس کے پاس آتے اس کے لیے دعا کرتا تو اللہ ان کو شفا دینے لگا، اللہ ان کو شفا، لیکن وہ ساتھ ان کو عقیدہ بتلاتا، ان کو عقیدہ بتلاتا کہ بھئی عقیدہ یہ ہے تو ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کی خبر جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اسے کہا بھی یہ کہاں؟ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے، یہ اس کی طرف سے ہی ہے، میں تو اسی کا کلام پڑھتا ہوں، اسی کی بات کرتا ہوں، اسی پر میرا ایمان ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے علاوہ اور بھی رب ہے۔ اس نے اسے مارنے کے لیے بندے بھیجے، پہاڑوں کے اوپر سے وہ بندے مار گئے، پھر جناب سمندر میں پھینکنے کے لیے وہ مار کے وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ مجھے مار نہیں سکیں گے، ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ مار سکتے ہو مجھے۔ وہ بچہ تھا لیکن وہ دین کو سیکھ چکا تھا، اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کی سمجھ لگے۔ بچہ تھا، دین سیکھ چکا تھا، دین کو سمجھ چکا تھا، اللہ کو پہچان چکا تھا۔ کہتا ہے ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ مجھے مار لو گے۔ اس نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا کہ آپ نے سارے لوگوں کو بلاؤ، ایک میدان میں ان کو اکٹھا کرو، اور اس کے بعد مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور تیر پکڑو، اور یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے بسم ربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر میں اس کو مار رہا ہوں، اس بچے کے رب کے نام پر میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ مار رہا ہوں۔ اس نے تیر کا نشانہ لیا، اس سے پہلے تو بڑی کوشش کی اس کو مارنے کے لیے، اللہ نے اس کو بچایا۔ تو اس نے تیر پکڑا اور یہ دعا پڑھی کہ اس بچے کے رب کے نام پر میں اس کو مارتا ہوں۔ تو وہ لگی اس کو ادھر، وہ بچہ ادھر ہی شہید ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، دیکھا، مشاہدہ بھی کیا، سنا بھی، تو وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ اکثریت کیا لے آئی؟ ایمان لے آئی۔ جس وجہ سے بادشاہ اس کو مار رہا تھا، مروا رہا تھا، اس کے برعکس سارا کام ہو گیا۔ اس ایک بچے نے اپنی جان دے کے سارے لوگوں کو یا اکثریت کو اس نے ایمان پہ کھڑا کر دیا، اپنی جان اس نے اللہ کو پیش کر کے اس نے اسلام کو کھڑا کر دیا۔ اب جو ہے بادشاہ کو اور پریشانی لگ گئی، یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت اس بادشاہ نے بدبخت نے خندقیں کھدوائی تھی، گڑھے کھدوائے، اس میں پھر آگ جلائی، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ لاؤ لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے، جو کہتا کہ ٹھیک ہے میں واپس تمہارے دین میں چلا جاتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا، اور جو کہتا نہیں میں اپنے اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اس کو پکڑ پکڑ کے وہ جہنم میں پھینک، اس میں گڑھوں میں پھینک دیتا، آگ میں پھینک۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب کتنا رحیم ہے، اللہ نے جو اس کے اولیاء کو انہوں نے شہید کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ دعوت توبہ دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، جنہوں نے مومنوں کو ستایا، ان کو پھینکا آگ کے اندر، میں پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ان کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تو یہ وہ قصہ تھا، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔